بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم بھی رات کی تنہائی میں بیٹھ کر روتے ہو اور رو رو کر اللہ سے شکایتیں کرتے ہو کہ اللہ میری یہ آزمائش مجھے تھکا چکی ہے، تو اسے کب ختم کرے گا؟ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، تو مجھے میری طاقت سے زیادہ مت آزما، اب رحم کر دے مجھ پر۔ تو سنو، جب تمہارے دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی مت کرنا۔ یہی تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم اللہ کے ساتھ ہوتے ہو، اس سے قریب ہونا چاہتے ہو، اور جب وہ تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ تم صرف اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کوئی سنے یا نہ سنے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ہم اللہ سے شکوہ کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کب ہماری دعا قبول کر کے ہمارے لیے ہماری خواہش سے بہتر رکھ دیتا ہے، مگر وہ وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں دیتا۔ ہاں دیتا ہے، پر وقت پر۔ تو یہ تو ہم سب ناشکرے ہیں کہ تھوڑی سی مصیبت سے گھبرا اٹھتے ہیں اور اس کے بہتر وقت کا انتظار بھی نہیں کر پاتے۔ کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو روتا دیکھ کر سارے کام چھوڑ کر اس کی طرف دوڑی چلی آتی ہے؟ تو میرے رب نے تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کا اعلان کیا ہے، پھر اس کی محبت یہ کیسے دیکھ سکتی ہے کہ اس کا بندہ روتا بلکتا رہے؟ دیکھو، آج زندگی مشکل ہے تو کل اللہ نے آسانی کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تم صرف اللہ سے مانگتے رہو۔ ایک چھوٹا بچہ جب پیسہ مانگتا ہے تو وہ ضد پر اڑ جاتا ہے اور مانگتا رہتا ہے، پھر بندہ عاجز آ کر اسے تھک ہار کر دے ہی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لے اور تو میری جان چھوڑ۔ تو پھر تم کیوں ہمت ہار جاتے ہو؟ تم بھی اللہ سے مانگو، بچوں کی طرح ضد کرو، مانگتے رہو جب تک تمہیں مل نہیں جاتا جو تم چاہ رہے ہو۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ تمہاری تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ ہاں، اللہ نے تمہیں اپنی آزمائش میں ڈال رکھا ہے، وہ تمہیں اس سے نکالے گا بھی اور تمہیں اس کے ساتھ بے شمار نعمتوں سے بھی نوازے گا۔ تم اپنی آزمائشوں سے مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ اپنے انہی بندوں کو آزماتا ہے جس سے وہ آزمائش کے قابل سمجھتا ہے۔ یقیناً تکلیف تو بہت ہوتی ہے جب اذیت کے آگے دل بے بس ہو جاتا ہے اور تم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتے اور تمہارا ذہن الجھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو روتے روتے رات گزر جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بنا سوئے دن نکل آتا ہے۔ تکلیف تو واقعی بہت ہوتی ہے، مگر تم یہ مت بھولنا، یہ امتحان ہے، ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ صرف چند دنوں تک ہی رہنے والا ہے، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور جب تم اس آزمائش پر ثابت قدم رہو گے اور صبر کرو گے تو اس کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے، اور ہم آزماتے ہیں تم کو شر اور خیر میں مبتلا کر کے، اور تم سب ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ آزمائش کے بعد دیتا نہیں ہے،
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے یہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے، تو گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، صبر رکھیں، یہ آزمائش کے دن بھی نکل جائیں گے۔